خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق۔ اس کے 22ویں باب میں سے، اس وقت جب فریسیوں نے سنا کہ یسوع نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے، اور ان میں سے ایک عالم فقہ نے آزمانے کے لیے پوچھا کہ اے استاد، شریعت میں بڑا حکم کون سا ہے؟ یسوع نے اس سے کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے پیار کر۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا جو اس کی مانند ہے یہ ہے کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ انہی دو حکموں پر تمام تورات اور صحائف انبیاء کا مدار ہے۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اور یسوع نے اس سے کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے پیار کر۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا جو اس کی مانند ہے یہ ہے کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، سال کے دوران آج 30واں اتوار ہے، اور آج کی تینوں تلاوتیں ہمیں ہماری بنیادی بلاہٹ یا انسان کی بنیادی بلاہٹ یا بلاوا جو ہے وہ یاد دلاتی ہیں۔ اور انسان کی بنیادی بلاہٹ کیا ہے؟ انس، محبت۔ اور کس سے محبت؟ سب سے بڑھ کر اپنے خالق اور اپنے خداوند سے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے ہمسائے سے بھی اپنی مانند پیار کرنا۔ تو یہ بنیادی طور پر ہر انسان کا، اور بالخصوص ہر مسیحی کا اور ہر اس شخص کا جو یسوع کی پیروی کرتا ہے، اس کا بلاوا یا طرز زندگی ہونا چاہیے۔ جب ہم آج کی پہلی تلاوت پر غور و خوض کرتے ہیں تو آج کی تلاوت میں بھی ہم یہ سنتے ہیں کہ خداوند حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوا اور اس کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو کیا جا کر بتائے یا ان کو کیا حکم دے۔ اور ہم نے سنا کہ خداوند نے موسیٰ سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم دے، اور وہ حکم کیا تھا کہ تو کسی مسافر کو دکھ نہ دے، تو بیوہ یا یتیم کو مت ستا، تو سود خور مت بن۔ کیونکہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو یہ تمام باتیں عمل میں لاتا ہے تو خداوند کہتا ہے کہ یہ وہ سب کچھ ہے جو میری نظر میں ناپسندیدہ ہے، ناقابل قبول ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خداوند کہتا ہے کہ اگر تو ایسا کرتا ہے اور اگر کوئی غریب میرے سامنے چلایا تو میں ضرور اس کی فریاد کو سنوں گا، اور میرا قہر بھڑکے گا اور میں تم کو تلوار سے قتل کروں گا۔ یعنی غریب کو ستانے، اس سے ناانصافی کرنے کی سزا کیا ہے؟ خداوند کا قہر ہے، خداوند کا غصہ ہے۔ اور خداوند اپنے بندے کے ذریعے سے اپنے لوگوں کو یاد دلاتا ہے کہ ہاں تم مجھے پیار کرتے ہو، لیکن اس کے لیے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ تم اپنے ہمسائے کو بھی کیا کرو؟ پیار کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے، کیونکہ یہ آپشنل نہیں ہے، یہ اوبلیگیٹری ہے، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے
تو میرا قہر یا میرا غصہ کیا یہاں تک بھڑکے گا کہ میں تمہیں تلوار سے کیا کروں گا؟ قتل کروں گا۔ خداوند یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، خدا تو کہہ دے تو ہو جائے گا، لیکن لگتا ہے سزا سخت ہے، یعنی میں کس وقت قتل کروں گا؟ تلوار سے قتل کروں گا۔ میں نے پہلے کہا اگر خداوند کہتا کہ یہ شخص مر جائے تو وہ ہو سکتا تھا، لیکن خداوند کا غصہ اس قدر شدید ہے یا اس کا قہر اس قدر بڑکا کہ اس نے کہا کہ میں تم کو تلوار سے کیا کروں گا؟ قتل کروں گا، یعنی سخت اذیت دے کر کیا کروں گا؟ ماروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے انسان کا احترام نہ کیا، اور میں نے پچھلے اتوار کہا تھا انسان کا احترام نہ کرنا در حقیقت خدا کا احترام نہ کرنا ہے، کیونکہ انسان پر صورت کس کی ہے؟ شبیہ کس کی ہے؟ اسی مالک کی جس کا یہ حکم ہے۔ تو مسیح میں میرے عزیزو، جب ہم آج کی پاک انجیل پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو ہم نے سنا کہ اس وقت جب فریسیوں نے سنا کہ یسوع نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے، اور یاد رکھیں انہوں نے سوال کیا کیا ہے؟ عالم فقہ نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا کہ اے استاد، شریعت میں بڑا حکم کون سا ہے؟ عزیزو یاد رکھیں یہ حکم عظیم جو ہے یہ مقدس مرکز کی انجیل اس کے 12ویں باب اور مقدس لوکا کی انجیل اس کے 10ویں باب میں بھی پایا جاتا ہے، جبکہ ہم مقدس یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ حکم جو ہے فرق انداز سے پایا جاتا ہے، اور یسوع کہتا ہے کہ جیسے میں نے تمہیں پیار کیا تم بھی ایک دوسرے سے کیا کرو؟ پیار کرو۔ تو پیار اور محبت کا حکم جو ہے تمام اناجیل میں بہت واضح ہے۔ تو آج جب سوال کیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس جگہ پر سوال کیا جاتا ہے وہ یروشلم ہے، مقام یروشلم شہر ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی یسوع یروشلم جاتا ہے لوگ اس سے بحث و تکرار کرتے ہیں، اس سے سوال و جواب کرتے رہتے ہیں۔ پچھلے اتوار میں بھی ہم نے سنا کہ یسوع سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ کیا کیسر کو کیا ٹیکس دینا روا ہے یا نہیں؟ تو اس وقت بھی سوال، اسی طرح قیامت کے بارے میں سوال، اسی طرح اس کی اتھارٹی کے بارے میں، اختیار کے بارے میں، تو کس اختیار سے یہ سب کچھ کرتا ہے؟ جو فقیہ اور فریسی ہیں یسوع سے سوال کرتے ہیں، اور یہ سوال کرنے کا جو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یا جب یسوع تعلیم دیتا ہے اس وقت نہیں، یہ سلسلہ تو ابتدا سے ہی تھا۔ جب یسوع چھوٹا تھا، لڑکا تھا، ہیکل میں گیا اور وہاں کن کے درمیان بیٹھا تھا؟ عالموں کے درمیان، اور ان کے سوالوں کو کیا کرتا تھا؟ جواب دیتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ماں نے اس کی تربیت بڑی خاص کی ہے، بڑی اسپیشل۔ بچپن سے ہی وہ عالموں کے نہ صرف درمیان بیٹھتا ہے بلکہ دانش مندی اور حکمت کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ان کے سوالوں کے جواب بھی دیتا ہے۔ تو مقدسہ مریم کی تربیت جو ہے، جس طرح ہم نے ہمارا موضوع بھی اس سال زیارت کا تھا مقدسہ مریم لسانی معلمہ، تو اس نے اپنے بیٹے کو بہت کچھ سکھایا اور اس کی تربیت بھی کی۔ میں کل کسی جگہ پر پیغام دے رہا تھا اور میں نے کہا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں قصہ مریم لسانی معلمہ ہے، استاد ہے، تو استاد کا کوئی سبجیکٹ تو ہوگا نا۔ جب آج کل بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ اسپیشلائزڈ ہے ان دس سبجیکٹ، یعنی فار ایگزامپل میتھ میں ہے، انگلش میں ہے، اردو میں ہے، شاید فارسی میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ اسپیشلائزڈ ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مقدسہ مریم ایک معلمہ ہے تو سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کس سبجیکٹ کی اسپیشلائزڈ ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ چلو وقت ضائع کیے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سبجیکٹ جو ہے وہ علم المسیح ہے، یسوع ہے۔ وہ اسپیشلائز کس میں ہے؟ علم المسیح میں، یسوع میں۔ اور اگر کسی نے یسوع کے بارے میں جاننا ہے، اس کے بارے میں معلومات لینی ہے، اس کے بارے میں علوم میں بڑھنا ہے، تو who is the best person to go and ask؟ وہ مقدسہ مریم کی شخصیت ہے۔ اگر یسوع کے بارے میں سیکھنا ہے تو کس کے پاس جائیں؟ مقدسہ ماں مریم کے۔ ویسے بھی اگر بچے کے بارے میں پوچھنا ہو تو ماں سے بڑھ کر کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ تو ایک چلو یہ سائیڈ پوائنٹ تھا کہ اگر آپ یسوع کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں، اس کی شخصیت کو جاننا چاہتے ہیں، تو کس کے پاس جائیں؟ مقدسہ مریم سے۔ وہ ماں بھی ہے اور وہ معلمہ بھی ہے، اور وہ آپ کو سب بتائے گی کہ اس کا بیٹا یسوع کون ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا
کہ آج کی پاک انجیل کا پس منظر یہ ہے کہ یسوع یروشلم میں ہے اور یسوع کے ساتھ سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے اور بحث و تکرار بھی جاری ہے۔ فقیہ اور فریسی اور قوم کے بزرگ جو ہے وہ یسوع سے سوال کرتے ہیں، مے بی ناٹ ٹو لرن بٹ ٹو ٹیسٹ اور ٹو ٹریپ ہم، پھنسانے کے لیے یا آزمانے کے لیے۔ اگر سیکھنے کے لیے ہوتا تو دیٹس ونڈرفل، کوئی بات نہیں، سوال اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم کیا کریں، سیکھیں۔ لیکن جب ارادہ یا نیت بہتر یا ٹھیک نہ ہو تو پھر سوال کا وہ مزہ نہیں آتا۔ کئی دفعہ ہم سے بھی لوگ سوال اس لیے کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ فادر جی کو کچھ آتا بھی ہے کہ نہیں، تو بھائی ہمیں تو کچھ نہیں آتا، ہم تو ہر روز سیکھنے، ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی نیت کے ساتھ جب سوال کیا جاتا تو میں جنرلی جواب نہیں دیتا، میں کہتا ہوں آپ کلام پڑھیں، آپ کے پاس بھی ہے۔ اینی ہو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ why they ask the question to test and to trap him, not to learn from him۔ اب آج ایک عالم فقہ ہے، قانون دان ہے، عالم ہے، اور وہ ایک بنیادی سوال کرتا ہے یسوع سے کہ اے استاد مجھے بتا کہ شریعت میں بڑا حکم کون سا ہے۔ دیکھیں یہ سوال یا یہ موضوع جو ہے یہ ہر ایک یہودی کے لیے اہم اور سنجیدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کی روحانی یا مذہبی زندگی کا مرکز ہے۔ یہ سوال کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے، یہ عام طور پر سوال عالموں سے، استادوں سے، معلموں سے کیا جاتا تھا۔ تو ایک ماہر یہودی استاد کی پہچان یہی ہوتی کہ اس سے سوال کیا جائے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی ایک عالم یا ایک ماہر استاد ہے یا نہیں۔ تو یسوع کو بھی اسی قسم کے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور عالم فقہ سوال کرتا ہے کہ اے استاد مجھے بتا کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے۔ اس سوال کا ایک پس منظر یہ بھی ہے کہ یہودیوں نے 10 احکامات کے اور شریعت کے بے شمار احکامات یا ضوابط جو تھے وہ بنائے ہوئے تھے، مورلیس 613 اور 10 احکام دیکھیں اور 613 کی بات کریں تو اٹ مینس دیر آر مینی۔ اس کی ٹینشن ہے یا بہت زیادہ اس کی تشریح کی گئی ہوئی ہے۔ تو اب یہودیوں کے لیے کئی دفعہ یہ بات یا ایک عام یہودی کے لیے یہ بات سمجھنا انتہائی مشکل ہو جاتا کہ سب سے اب بڑا حکم کون سا ہے، کس پر عمل کیا جائے تاکہ خداوند میں جیا جائے یا ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا جائے۔ تو یہ بحث جو تھی یہ اس دور میں یا اس معاشرے میں عام تھی کہ بڑا حکم کون سا ہے، اور میں نے کہا کہ یہ سوال اکثر اوقات معلموں سے کیا جاتا۔ جب ایک مشہور ربی سے یہ سوال کیا گیا کہ سب سے بڑا حکم کیا ہے یا کون سا ہے تو اس کا جواب بڑا مؤثر اور بڑا سادہ تھا۔ اس نے یہ کہا کہ جس بات سے آپ خود نفرت کرتے ہیں وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ نہ کرو، یہ مکمل قانون ہے اور باقی سب تبصرہ ہے۔ جاؤ، سیکھو اور اس پر عمل کرو۔ اور کس بات پر عمل کرو؟ کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند پیار کرو۔ جب یسوع الہی استاد سے یہ سوال کیا جاتا ہے تو یسوع بھی اس کا جواب جو ہے بڑا حکمت کے ساتھ جو ہے وہ دیتا ہے، اور غور طلب بات ہے کہ وہ اسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب یسوع سے یہ سوال پوچھا جائے گا تو وہ جو 10 احکامات ہیں ان میں سے کسی ایک کا ذکر کرے گا، لیکن یسوع نے اس کا نہیں بلکہ تشنیہ شرح کے 6 باب میں سے اور اخبار 19ویں باب میں سے حوالہ لے کر اس سوال کا کیا کیا، جواب دیا کہ سن اے اسرائیل، پس تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور عقل سے کیا کر، پیار کر، اور دوسرا جو اس کی مانند ہے کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ اب پہلا حکم ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور جان سے کیا کر، پیار کر۔ عزیزو، یہ حکم در حقیقت انسان کے بدن کے مختلف حصوں کی بابت بیان نہیں کرتا کہ دل کے ساتھ یا عقل یا ذہن کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے، خداوند کو پیار کرنا ہے، نہیں، بلکہ یہ حکم جو ہے یہ واضح کرتا ہے کہ ایک انسان یا ایک شخص مکمل طور پر اپنے سب دستیاب وسائل سے خداوند اپنے خدا کو کیا کرے، پیار کرے۔ اور ایک عالم یہ کہتا ہے کہ دل سے پیار کرنے کا مطلب اپنی مرضی خداوند کو دینا، جان سے خداوند کو پیار کرنے کا مطلب
اپنی مکمل زندگی اس کے سپرد کر دینا، اور اپنی طاقت سے پیار کرنا سے مراد یہ ہے کہ اپنی دولت سے بڑھ کر خداوند کو کیا کرنا؟ عزیز رکھنا۔ مسیح میں میرے عزیزو، لفظ طاقت جو ہے مقدس لوکا اور مقدس مرکز استعمال کرتے ہیں، جبکہ مقدس متی جو ہے عقل لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ تو بہرحال خداوند کو پیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنی مکمل ہستی کے ساتھ ہم کیا کریں؟ خداوند اپنے خدا کو پیار کریں۔ دوسرا حکم جو ہے جو اسی کی مانند ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ سو دس واز سم تھنگ ڈسٹربنگ فار آل دوز who are listening۔ کیوں؟ کیونکہ پہلا جواب جو تھا وہ غیر متوقع نہیں تھا۔ ایک استاد، ایک ماہر شریعت جو ہے ایسا ہی جواب دے گا کہ تو خداوند اپنے خدا کو کیا کر؟ اپنے دل اور اپنی جان سے، اپنی عقل سے پیار کر۔ لیکن جو دوسرا حصہ ہے شاید اس کی انہیں توقع نہ تھی، اور نہ ہی انہوں نے دوسرا پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سب سے دو بڑے حکم کون سے ہیں، ایک انہوں نے پوچھا انہوں نے ایک ہے، اور یسوع نے ان کو کیا بتا دیے ہیں؟ دو، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ اسی کی مانند، یعنی they are the same، دونوں ہیں لیکن سیم ہیں۔ پوچھا ایک گیا ہے، بتائے دو گئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف یہ پوچھا گیا ہے کہ بڑا حکم کون سا ہے، اور یسوع نے بڑا بھی بتایا ہے اور اس کے ساتھ پہلا بھی بتایا ہے۔ یہ بڑی نوٹیبل بات ہے کہ وہ پوچھتا ہے کہ بڑا حکم کون سا ہے، اور یسوع کہتا ہے بڑا اور پہلا حکم یہی ہے۔ سو دیر از بگ ڈفرنس۔ ایک بڑا حکم ہونا یہ یسوع نے بتایا ہی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ یہ بڑا بھی ہے اور یہ پہلا بھی ہے۔ اس کے بعد سارے آتے ہیں، ایون کہ 10 احکامات بھی اس کے بعد، یہ پہلا بھی ہے، بڑا بھی ہے۔ تو اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو یقینی طور پر وہ خدا کی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ تو آپ نے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرنا، not more than oneself but at the same time not less than oneself۔ اپنی مانند، جیسے ہم اپنی جان کو پیار کرتے ہیں اسی طرح ہم اپنے ہمسائے کو بھی کیا کریں؟ پیار کریں۔ تو یاد رکھیں ان دونوں احکامات میں جو بنیادی لفظ ہے وہ کیا ہے؟ محبت یا لو یا پیار ہے، کہ خداوند کو پیار کرنا اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند کیا کرنا؟ پیار کرنا۔ مسیح میں میرے عزیزو، مسیح خداوند کے لیے خدا اور پڑوسی سے محبت قربانی دینے سے عظیم اور افضل ہے، اور ہم اس کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں۔ اور یسوع یہ بھی کہتا ہے کہ جو یہ جان لے، کیا جان لے؟ کہ یہ پہلا اور بڑا حکم ہے، جو یہ جان لے گا وہ خدا کی بادشاہی سے دور نہیں۔ وہ شخص خدا کی بادشاہی کے قریب تر ہے۔ لیکن یہاں نوٹ کرنے والی بات ہے کہ جو یہ جان لے، یہ حکم جو میں نے کہا ہے، جو یہ جان لے وہ خدا کی بادشاہی کے قریب ہے، بادشاہی سے دور نہیں ہے۔ لیکن اس میں تھوڑی سی اور بھی پیچیدہ بات ہے جو سمجھنے والی ہے۔ جان لینا مطلب خدا کی بادشاہی سے آپ دور نہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ آپ قریب ہیں لیکن خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا کی بادشاہی میں کوئی کیسے داخل ہوگا؟ جاننا قریب کر دیتا ہے، عمل کرنا خدا کی بادشاہی میں آپ کو شریک بنا دیتا ہے، داخل کرتا ہے۔ سو اٹس ویری کلیئر، جاننا بھی ضروری ہے۔ جاننے سے ہم خدا کی بادشاہی کے کیا ہو جاتے ہیں؟ قریب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے تو یسوع کہتا ہے جا تو بھی ایسا کر، یعنی کہ حکموں پر کیا کرنا؟ عمل کرنا۔ تو خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے احکامات کا جاننا ہی نہیں بلکہ ان پر عمل کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اور مسیح میں میرے عزیزو، مقدس پالوس رسول رومیو کے نام ہاتھ میں لکھتے ہیں کہ محبت جو ہے یا محبت کرنا جو ہے یہ ہم پر قرض ہے، اور اگر قرض ہو تو کی انسان کرتا ہے؟ قرض کو کیا کرتے ہیں؟ ہم اتارتے ہیں۔ تو ہم نے یہ قرض کیا کرنا ہے؟ اتارنا ہے۔ یہ ہم نے ایسے سمجھنا ہے کہ محبت کرنا، محبت کے ساتھ پیش آنا یا محبت سے سلوک کرنا یہ ہم پر کیا ہے؟ قرض کی مانند ہے، اور یہ قرض ہم نے اتارنا ہے۔ اگر آپ اس بوجھ سے ہلکے ہونا چاہتے ہیں تو پھر یہ قرض جو کیا کریں؟ اتاریں۔ مطلب یہ ہے کہ تم خداوند کو اور اپنے ہمسائے کو کیا کرو؟
پیار کرو۔ مسیح میں میرے عزیزو، آخر میں لکھا ہے کہ انہی دو حکموں پر تورات اور صحائف انبیاء کا مدار ہے۔ یہودی ربی اس کی تفصیل اس طرح لکھتے ہیں کہ دنیا کا دار و مدار جو ہے تورات، ہیکل کی عبادت، محبت اور مہربانی کے اعمال سے ہے۔ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ دنیا کا دار و مدار سچائی، عدالت اور امن پر ہے۔ لیکن آج کی پاک انجیل جب ہم دیکھتے ہیں اور مقدس متی کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے مطابق توریت کا انحصار یا دار و مدار محبت کے اعمال کو قرار دیا گیا ہے۔ یعنی اگر تورات یا صحائف انبیاء بھی انحصار کرتے ہیں تو کس حکم پر کرتے ہیں؟ محبت، یا محبت کرنے کے عمل جو ہے اس کو بنیادی شرط جو ہے قرار دیا گیا ہے۔ آخر میں چند ایک باتیں آپ دھیان سے سنیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، عالم لکھتے ہیں کہ غریب سے محبت کرنے سے آپ انجیل کا پرچار کرتے ہیں، اور میرے لیے یہ بات تھوڑی سی مشکل تھی سمجھنا، اور میں اس پر غور بھی کر رہا تھا، اور پھر میں نے واقعی جانا کہ اگر آپ انجیل پھیلانے کا بہترین طریقہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، what you need to do is to love other، اس سے آپ پاک انجیل کا کیا کریں گے؟ پرچار کریں گے۔ باقی کلام سنانے کی ضرورت نہیں ہے، کلام کو دوسرے طریقوں سے بشارت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ only one thing is required and that is to love other۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ پاک انجیل کا اپنے اعمال سے کیا کریں گے؟ پرچار کریں گے، بلکہ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ چلتی پھرتی انجیل جو ہے وہ بن جائیں گے۔ عزیزو، مسیحی زندگی کا انحصار پڑوسی کی محبت پر ہے، یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اب آخری بات، ضروری بات، اور آج کا پیغام بھی ہمارے لیے اس میں چھپا ہوا ہے، میں پڑھوں گا، آپ نے دھیان سے سننا ہے اور اس پر غور کرنا ہے، شاید میں زیادہ ایکسپلین نہ کروں۔ آخری بات ہے، دھیان سے سنیں۔ ہمارا آسمان پر جانے کا راستہ، I repeat، ہمارا آسمان پر جانے کا راستہ پڑوسی سے ہو کر گزرتا ہے، اس لیے جس نے پڑوسی سے محبت کی وہ آسمان تک جانے میں کبھی ناکام نہ ہو۔ عزیزو، آج کل انسان آسمان پر خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا خواہش مند ہے، اور یہ خواہش اچھی ہے، لیکن وہ یہ بات بھول گیا ہے کہ اگر تم نے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے، لیکن راستہ کون سا اختیار کرنا ہے؟ غریب کا گھر یا پڑوسی کا گھر۔ اگر وہ راستہ آپ اختیار کرتے ہیں تو آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ہمارا آسمان پر جانے کا راستہ پڑوسی سے ہو کر گزرتا ہے، اس لیے جس نے پڑوسی سے محبت کی وہ آسمان تک جانے میں کبھی ناکام نہ ہوا۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کا فضل اور توفیق بخشے، آمین۔